یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف کو نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کا قلب یعنی دل کہا۔ اس سورہ کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وہ لوگ جن پر نزع کا عالم طاری ہو اور موت بالکل ان کے قریب آ گئی ہو، جان کنی کا مرحلہ ہو، تو اس وقت اگر سورہ یاسین شریف ان کے پاس بیٹھ کے پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے موت کی سختیاں جو ہیں وہ آسان فرما دیتا ہے، اور آسانی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے جان آسانی کے ساتھ آدمی کی نکلتی ہے۔ اسی لیے امت میں یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ایسا شخص جس پر نزع کی کیفیت طاری ہو اور وہ علامات جو موت کے وقت ظاہر ہوتی ہیں، ان علامات کو جب دیکھا جائے تو پھر سرہانے کی طرف بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے موت کی منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس سورہ یاسین شریف کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اقدس کا قریش مکہ نے محاصرہ کیا تھا، اور چاروں طرف سے حضور کے مکان اقدس کا شانہ نبوت کو حصار میں لے کر اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی مسلمانوں کے نبی اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو انہوں نے قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو حضور کے مکان اقدس کا محاصرہ جاری تھا، اور اللہ کریم کے حکم سے آپ ہجرت کے لیے جب اپنے گھر مبارک سے روانہ ہوئے تو اپنے بستر پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سلایا اور انہیں لٹا کر حضور جب گھر سے نکلے تو سورہ یاسین شریف کی جو پہلی 9 آیتیں ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان سورہ یاسین شریف کی پہلی 9 آیات کو تلاوت فرماتے ہوئے ان کے محاصرے میں سے حضور گزر گئے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے اور حضور ان میں سے گزر کر تشریف لے گئے۔ تو یہ سورہ یاسین شریف کا خاصہ ہے کہ موت کی سختیوں سے بتاتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن ماں باپ فوت ہو جائیں تو دونوں کی قبر پر اگر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر پر جمعے کے دن جائے اور وہاں جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، والدین کو ایصال کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اہل قبور کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور اس پورے قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہوتے ہیں ان سب کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکتیں اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور والدین کی قبروں کی جمعے کے دن زیارت کی وہ حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ وہ حدیث شریف الگ ہے، اور یہ جو والدین کی قبر یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر سورہ یاسین شریف تلاوت کرنا، یہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کی بہت برکتیں ہیں، جو آدمی پابندی سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ باری تعالیٰ یا تو مجھے قرآن سے نکال دے، یا جو تلاوت میری کیا کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو سورہ یاسین شریف کی شفاعت اللہ کریم قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دیں گے۔
اسی طرح قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی خاصیتیں حدیث شریف کی کتاب میں ملتی ہیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ جو ہے، اس سورہ کا نام سورہ شفا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے مریض کو اس کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اگر شیاطین کا اثر ہو تو وہ سب اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ اگر اس گھر میں شیطان بھی ہوں، شیاطین ہوں، تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ گھروں میں جو تلاوت قرآن کا معمول ہے اسے ہمیں جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جیسے قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، اسی طرح گھر میں تلاوت قرآن کی خاموشی یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اسے معمول بنایا جائے۔ اسی طرح سورہ ملک قرآن مجید کی 29ویں پارے میں جو سورہ ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قبر کے فتنوں اور قبر کے عذاب اور قبر کی تکلیفوں اور اذیتوں سے بچانے والی صورت ہے، اور اس کی تلاوت کا وقت بھی جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا وہ رات سونے سے پہلے بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ اس کی برکت سے عذاب قبر سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، قبر کی آزمائش سے بھی، قبر کی اذیتوں اور قبر کی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک حضور کے صحابی تھے، وہ سفر پہ کہیں تشریف لے گئے، تجارت کا سفر تھا ان کا۔ جب واپس آئے تو واپسی پہ انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک ریگستان میں، صحرا میں اپنا خیمہ نصب کیا کہ یہاں کچھ لمحے میں آرام کروں گا۔ جب وہ خیمہ نصب کر کے خیمے میں آرام کے لیے لیٹے تو ان کے کانوں میں سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے خیمے سے باہر نکل کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آیا، لیکن تلاوت کی آواز متواتر آ رہی تھی۔ پھر چاروں طرف دیکھا کہ ریگستان ہے، صحرا ہے، بستی بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، کسی انسان کا دور دور تک نام و نشان نہیں، لیکن سورہ ملک کی تلاوت جو ہے وہ بار بار کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ واپسی پہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ کہیں سفر سے واپس آتے تو حضور کی ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو واپسی پر وہی صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا معاملہ عرض کیا کہ خیمہ نصب کیا، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور یہ معلوم نہیں تھا کون تلاوت کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیونکہ دکھائی نہیں دیا کوئی بھی، چاروں طرف دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقدے کو حل فرمایا جس جگہ پہ تو نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا چند گھڑیاں سستانے کے لیے، استراحت کے لیے، آرام کے لیے خیمہ نصب کیا تھا، اس جگہ پر میرے ایک امتی کی قبر تھی جو اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ اپنی قبر میں تلاوت کر رہا تھا، اس کی آواز تو سنتا تھا۔ تو پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے کہ اس شخص کی قبر اور وہاں سورہ ملک کی تلاوت، تو حضور نے فرمایا یہ ایسا آدمی تھا جو ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا تھا، اور جب دنیا سے وہ رخصت ہوا تو اللہ کریم نے اس کو قبر میں اس انعام سے نوازا ہے، تو نے دنیا میں سورہ ملک سے محبت کی اور بلا ناغہ اس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا، اب قبر کے اندر تجھے اجازت دی جاتی ہے، قیامت تک تجھے رخصت دی گئی ہے، تو اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کر۔ فرمایا وہ اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا جس کی آواز تو نے سنی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں، سورہ یاسین شریف چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے پچھلی منزل میں بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ان صورتوں میں
تین عقائد پر بڑا زور دیا گیا ہے اور تکرار کے ساتھ۔ آج چونکہ سورہ یاسین شریف کا پورا مضمون جو شخص روزانہ تلاوت کرتا ہے وہ اس کی آیات میں ذرا غور کرے۔ پوری سورہ یاسین شریف میں تین عقیدوں پر زور دیا گیا ہے، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت۔ کیونکہ قریش مکہ جو ہیں وہ تو سب مشرکین تھے، مکے میں بت پرست لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، لہٰذا مکہ شریف میں ضرورت تھی کہ عقیدہ توحید کو اجاگر کیا جائے۔ وہ لوگ جو بت پرستی میں مبتلا ہیں اور وہ صنم پرست ہیں اور مشرک ہیں، شرک کے ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے عقیدہ توحید پر مکی صورتوں کے اندر بڑی ہی تاکید آئی۔ پھر عقیدہ رسالت، تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی پر آمادہ ہو کر اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں، حضور کی امت میں شامل ہو جائیں، شرک سے توبہ کر لیں، بت پرستی سے توبہ کر لیں، اور پھر حضور کی امت میں آ کر کلمہ پڑھ کر جب امت میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ان کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ بھی پختہ ہو جائے گا۔ لہٰذا سورہ یاسین شریف کے جو مضامین ہیں ترتیب کے اعتبار سے اس میں تین عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور زیادہ آیتیں عقیدہ توحید پہ مبنی ہیں، عقیدہ رسالت پہ مبنی ہیں، اور آخرت کے حوالے سے اس میں بڑا زور دیا گیا۔ ایک آدمی تھا جو کہ مٹی، ایک ہڈی بوسیدہ لے کر، پرانی ہڈی اور بوسیدہ سی، وہ لے کر لوگوں کے پاس جاتا تھا۔ اس کا مشن ہی یہ تھا، دکانوں پہ جانا، ڈیروں پہ جانا، جہاں چار لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ جا کر کہتا تھا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی تو لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ تو سفید ہو گئی تھی ہڈی، وہ لوگوں کو دکھاتا کہ دیکھو یہ سفید ہڈی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ تو بات عقل کے خلاف ہے کہ وہ ہڈی زندہ ہو جائے گی اور اسے وجود بخشا جائے گا۔ وہ دکانوں پہ جا کے لوگوں کے گروہوں میں جا کے عقیدہ آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا اور مسلمانوں کو جا کر کے پریشان کرتا تھا۔ سورہ یاسین شریف میں اس کا جواب آیا کہ یہ جو کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، تو اسے جواب دیجئے جس رب کریم نے ان ہڈیوں کو پہلے جوڑا تھا اور انسان کی تخلیق کی تھی، وجود بخشا تھا، وہی رب کریم ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قال من یحیی العظام، عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے جواب دیا انشاءھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ انہیں وجود بخشا تھا اس کے لیے وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو فرماتے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کریم چونکہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ قد احاط بکل شیء محیط، وہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا وہ قادر مطلق ہے، وہ تو کن فرماتا ہے اور کن فرمانے کے بعد وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تین عقائد پر سورہ یاسین شریف میں زیادہ زور ہے، چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں مسلمانوں کی تعلیم، تربیت اور تبلیغ کے لیے اصلاحی پہلو اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی اصلاح کے لیے مدنی صورتوں میں زیادہ زور ہے، کیونکہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں زیادہ تر تین عقیدوں پر زور ہے۔ بت پرستی تھی اور شرک کا ارتکاب تھا، تو مدینہ منورہ میں تو مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ یہودیوں کی جو آبادیاں ہیں وہ بستی مدینہ شریف کی جو چھوٹی سی بستی تھی، اس کے قرب و جوار میں یہود و نصارہ تھے، تو یہود و نصارہ کی اصلاح کے لیے بھی مدنی صورتوں میں زیادہ زور دیا گیا اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زور دیا گیا۔ اور
یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جیسا کہ اعمال کی اصلاح دو ہی چیزیں ہیں، ایک عقائد اور ایک اعمال، تو عقیدے پر مکی صورتوں میں زیادہ زور ہے اور مدنی صورتوں میں اعمال پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جس طرح عقائد کا درست ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح اعمال کا درست ہونا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ان دو چیزوں سے ہی انسان کی، مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے کہ اپنے عقائد کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال اور اپنے احوال کی کیفیات کو بھی درست کر کے ایسی شاہراہ پر گامزن ہو جس سے آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تو آج کی منزل میں پہلے انبیاء کرام جو اپنی قوموں کی طرف تشریف لاتے رہے وہ صرف اپنی قوم کے انسانوں کے رسول تھے، جیسا کہ پچھلی منزل میں بھی گزرا اور آج بھی کچھ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت الیاس، انبیاء کرام کے واقعات جو ہیں پچھلی منزلوں میں بھی گزرتے رہے، اور آج کی منزل میں بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے رب کریم سے اولاد کی دعا مانگی تھی۔ اس سے پہلے تو آپ نے دعا ہی نہیں مانگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی عمر کے اس حصے میں دعا مانگی تھی جس میں اولاد عمومی طور پر نہیں ہوتی، لیکن آپ نے یہ دعا مانگی تھی حضرت مریم کے حجرہ اعتکاف، حجرہ عبادت میں کھڑے ہو کے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کریم سے اولاد مانگی تھی کہ اگر مریم کو بے موسم کے پھل تو عطا فرماتا ہے تو میری اولاد کے ہونے کا موسم اور وقت تو گزر چکا، لیکن تو بے موسم کی پھل دینے پہ قادر ہے تو میں بے موسم کی اولاد بھی مانگتا ہوں، کہ عمر تو وہ نہیں ہے لیکن تیری بارگاہ میں کوئی مشکل نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی بشارت بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ آج کی تراویح میں گزرا، وہ بھی بڑھاپے کے عالم۔ آپ نے فرمایا رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، یہ جب دعا مانگی تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلم والے بچے کی خوشخبری اور بشارت دی، اور انہی کی قربانی کا حکم آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑھاپے کی عمر میں مانگنے پر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تھا حضرت اسماعیل کے وجود سے، تو جب یہ اپنے والد ماجد کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں ساتھ چلنے کے قابل ہوئے تو اس وقت پھر ان کی قربانی کا حکم آیا تھا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ تو یہ قربانی وادی منا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا جب ارادہ کیا اور لے جا کر کے منا میں انہیں لٹا دیا، اور اللہ کریم نے جنت میں سے ایک مینڈا بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے لٹایا۔ چھری چلائی تھی اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر، لیکن وہ چلی اس مینڈے کی گردن پر، اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کے حضرت جبریل نے یوں کھڑا کر دیا۔ جب قربانی کی تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور خون کا ایک فوارہ جب نکلا تو آپ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے جو قربانی کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ جب آنکھوں سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ قربانی اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں جو بچہ ملا ہے میری رضا کے لیے اس کی بھی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو اپنی محبوب ترین شے قربان کرنے کا حکم ہوا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دینے کے لیے تیاری کی اور آمادگی ظاہر فرمائی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میری قربانی کر دیجئے، میری فکر نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پہلے انبیاء کرام صرف اپنی قوم کے نبی اور رسول تھے، جیسے حضرت
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف آئے، وہ صرف بنی اسرائیل کے انسانوں کے لیے رسول تھے، نبی تھے۔ جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان تمام اقوام کی طرف جو نبی رسول آئے وہ صرف اپنی قوم اور اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ہی نبی اور رسول تھے۔ لیکن حضور کی جو رسالت ہے یہ ہمہ گیر ہے۔ آج کی نماز تراویح میں حضور کی رسالت کے ہمہ گیر ہونے کے حوالے سے وہ پہلو پڑھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے، پوری کائنات انسانیت کے لیے حضور کو رسول بنا کے بھیجا۔ آیت کریمہ آج کی تراویح میں گزری، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ پہلے نبی صرف اپنی قوم، اپنے علاقے کے لوگوں کے نبی اور رسول تھے، تو حضور تو ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، حضور نبیوں کے بھی رسول ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور آنے والے اور گزرے ہوئے تمام انسانوں کے لیے حضور کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پوری نوع انسانی کے لیے حضور رسول بن کر کے آئے۔ اور ایک خاص پہلو جو ہے وہ پچھلی منزل میں بھی اور آج کی منزل میں بھی یہ بات قابل توجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام کو اللہ نے پکارا تو اس نبی کا اور رسول کا نام لے کر پکارا۔ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو پکارا تو یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا زکریا، تو ہر نبی کا نام لے کر پکارا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کہیں بھی حضور کا ذاتی نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ حضور کے صفاتی ناموں سے حضور کو پکارا، حضور کے صفاتی ناموں سے۔ اس لیے فضیلت کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جب بھی سرکار کا ذکر پاک کیا جائے تو کوشش کرنی چاہیے آپ کے صفاتی نام جو ہیں ان سے حضور کا ذکر کیا جائے۔ جیسا کہ دیکھیں، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا آدم، قرآن میں ہر نبی کا نام لے کر پکارا ہے، لیکن حضور کو جب بھی پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ سب حضور کے صفاتی نام ہیں۔ حضور کا ذاتی نام لے کر کہیں بھی قرآن میں نہیں پکارا۔ تو ہمیں اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم بھی اپنے آقا کریم علیہ السلام کا جب ذکر مبارک کرو، حضور کی بات کرو، تو اس میں فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صفاتی ناموں سے حضور کو بلایا جائے۔ جیسے یہ کہنا چاہیے، نبی پاک نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا، نبی اکرم نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا۔ تو جو صفاتی نام ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام کے، ان اسماء مبارکہ سے حضور کو یاد کرنا چاہیے، حضور کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید بارگاہ نبوت کے آداب سکھاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کے آداب جو ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور ایک آیت کریمہ جو کل کی منزل میں گزری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ بڑی قابل توجہ آیت کریمہ ہے کہ بہت سے معاملات جو بگڑتے ہیں ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، جھوٹ بندہ زبان سے بولتا ہے، چغلی، غیبت وغیرہ، یہ سارے معاملات زبان سے ہوتے ہیں، گالی گلوچ زبان سے ہوتی ہے، دنگا و فساد کی جڑ زبان کی باتیں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کا راستہ اور دروازہ بند کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور قول سدید اختیار کرو، یعنی جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو۔
سیدھی بات کیا کرو۔ قول سدید سے یہ مطلب ہے کہ ہر قسم کی آمیزش، ہر قسم کی جو ملاوٹ ہے اس سے صاف ستھری گفتگو کیا کرو۔ دیکھیے ایک آدمی اگر ایسی بات کرتا ہے جس میں نمک مرچ مثالیں لگا کے بات کو بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، افراد کا نقصان ہوتا ہے، معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، گھروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جتنی بات ہو اتنی بات ہی کرنی چاہیے، اسے بڑا چڑھا کر کے بیان کرنا یا یہ کہ اس میں کچھ جھوٹ بول دینا، کچھ اپنی طرف سے باتیں شامل کر لینا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، سیدھی بات کرتا ہے، جتنی بات ہوتی ہے اتنی کرتا ہے، اس کی برکتیں پھر اس آیت کریمہ میں بیان کی گئیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے سارے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا، جتنے بھی کام بگڑے ہوئے ہیں وہ زبان کی حفاظت سے صحیح ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے کام بگڑے ہوئے صحیح ہو جائیں گے۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رسول کے حکم کو مانے، ہر معاملے میں دیکھے کہ اس بارے میں اللہ کریم کا کیا حکم ہے، اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا، فقد فاز فوزا عظیما، اور اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ یعنی ہماری کامیابی اور ہماری نجات کا دار و مدار اللہ کے احکام کی پیروی میں ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے احکام، حضور کے فرامین کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ اور جو ان کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، فرما بردار بنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن مجید نے مہر تصدیق ثبت کر دی، فقط فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال آیا ہے کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہوں تو عورتیں علیحدہ اپنی نماز پڑھیں یا